ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہم حاضر و ناظر کہتے ہیں، اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جسم مبارک کے ساتھ اپنے مزار پر انوار میں آرام فرما رہے اور جہاں چاہیں جس وقت چاہیں اپنے جسم مبارک جسم مسعود کے ساتھ اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے آپ وہاں تشریف لے جاتے اور پوری کائنات کو آپ ایسے ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ جیسے آدمی اپنی ہتھیلی کو بآسانی ملاحظہ کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پوری کائنات کو ایسے ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ جیسے ہتھیلی کی طرف دیکھنا اور اس میں کوئی کسی طرح کی الجھن اور رکاوٹ نہیں، آدمی بآسانی ہتھیلی کو دیکھ لیتا ہے، جو کچھ اس میں ہے اس کو دیکھ لیتا ہے۔ تو ایسے ہی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ نظر اور علم عطا فرمایا ہے کہ آپ بھی پوری کائنات کو اس طرح ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس طرح ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی دی ہوئی اس بصیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کو ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں۔ تو عقیدہ بالکل واضح، جسم مبارک کے ساتھ جانا چاہیں جا سکتے، ایک جگہ نہیں بلکہ متعدد جگہ پر تشریف لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں، اور یہ اللہ نے آپ کو طاقتیں عطا فرمائی۔ اور یہ غلط ہے جو لوگوں نے اپنے ذہنوں میں یہ بٹھا لیا کہ حاضر ناظر کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ آپ جسم کے ساتھ موجود ہو۔ ایسا نہیں، ہر جگہ جسم کے ساتھ ہمارا ایسا عقیدہ ہی نہیں۔ جب ایسا عقیدہ ہی نہیں ہے تو یہ سوال ہی غلط ہوگا کہ بھئی اس محفل میں ہیں تو پھر آپ مصلی امامت پہ کیوں ہیں، فلاں کیوں ہیں، آپ اس محفل پر صدر مسند پر کیوں تشریف فرما ہیں، الٹے سیدھے باتوں کا سوالات کیے جاتے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر وقت ہر جگہ پر جسم مبارک کے ساتھ موجود ہے، ایسا نہیں ہے۔ جا سکتے ہیں، تشریف لے جا سکتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے جا سکتے ہیں۔ معراج کی رات انبیاء کرام علیہم السلام نے وہ بھی تو دنیا سے پردہ کیے، صدیاں گزر گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں انہوں نے نماز پڑھی اور وہ مسجد اقصی پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، وہاں خطابات کیے، یہ سب کچھ ہوا۔ یہ کیسے ہوا؟ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ناظر، مطلب یہ کہ ساری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، جب چاہیں جس وقت چاہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت اور عطا سے آپ جسم مبارک کے ساتھ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہرگز مطلب ہمارا نہیں کہ آپ ہر جگہ پر اپنے جسم کے ساتھ موجود ہیں۔ میں اس کو سوال کے انداز میں چلاتا جاؤں گا تاکہ عقائد کھلیں۔ ایک شخص مجھے کہتا ہے کہ مولانا صاحب تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے اور اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں ہیں۔ میں نے کہا بالکل یہی عقیدہ ہے۔ کہا جی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ ہر جگہ پر ہیں اسی طرح اللہ کے نبی بھی ہر جگہ پر ہیں۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ محمد الرسول اللہ۔ کہا جی تمہارا عقیدہ؟ میں نے کہا بالکل۔ کہا جی کلمہ پڑھو۔ میں نے کہا لا الہ الا اللہ۔ کہا جی ترجمہ کرو۔ میں نے کہا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، معبود صرف اللہ ہے، توجہ رکھنا۔ کہا جی دوسرا جز۔ میں نے کہا حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں؟ مجھے کہتا ہے ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں۔ اب مکہ میں ہو تو ترجمہ کیا کرو گے؟ میں نے کہا حضور اللہ کے رسول ہیں۔ مدینہ میں ہو ترجمہ کیا کرو گے؟ میں نے کہا حضور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرگودا میں ہو ترجمہ کیا کرو گے؟ میں نے کہا حضور پاک اللہ کے رسول ہیں۔ کوٹ نجیب اللہ میں ترجمہ کیا کرو گے؟ میں نے کہا حضور اللہ کے رسول ہیں۔ کہتا ہے ہوئے نا پھر ہر جگہ، دیکھو کلمے سے ثابت۔ میں نے کہا آپ بتاؤ آپ کا قبلہ کیا ہے؟ مجھے کہتا ہے جی کعبہ۔ میں نے کہا مکہ میں کیا کہو گے؟ کہا جی کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ مدینہ میں کیا کہو گے؟ کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ سرگودا میں کیا کہو گے؟ کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔
کوٹ نجیب اللہ میں کیا کہو گے؟ کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ میں نے کہا کعبہ ہر جگہ پر ہے؟ مجھے کہا نہیں۔ میں نے کہا پھر جواب کیا دو گے؟ اس نے کہا جی کعبہ ہے تو مکہ میں، لیکن قبلہ یہاں سے بھی ہے۔ میں نے کہا حضور ہے تو مدینہ میں، ان کی رسالت یہاں بھی ہے۔ میں نے کہا اس پر کوئی اور دلیل ہے؟ آپ دلیلیں پیش کرو، میں دلیل آخر میں لے آؤں گا، تم سارے دلائل بیان کر لو۔ کیا جی قرآن کریم میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت خدا ہیں، رحمت خدا ہر جگہ پر ہے، حضرت محمد مصطفیٰ ہر جگہ پر ہیں۔ یہ میں طلباء کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ منطق کی شکل رابع ہے، جس میں ایک صغریٰ ہے ایک کبریٰ ہے۔ حد اوسط صغریٰ میں محمول ہے، کبریٰ میں موضوع ہے، اس کو گرا دو تو نتیجہ نکلے گا۔ اس نے کہا جی محمد مصطفیٰ رحمت خدا ہیں، رحمت خدا ہر جگہ پہ ہیں، تو محمد مصطفیٰ ہر جگہ پہ ہیں۔ دیکھو قرآن سے ثابت ہے۔ میں نے کہا میں بھی قرآن پڑھتا ہوں، قرآن کریم میں ہے وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، اللہ نے سورج کو روشنی بنایا۔ میں بھی کہتا ہوں سورج روشنی ہے، روشنی ہر جگہ پر ہے، سورج ہر جگہ پر ہے۔ تو کہہ دے کہ سورج ہر جگہ پر ہے، کہا جی وہ تو ہر جگہ پہ نہیں ہے۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے ہر جگہ پہ ہے، تو کیوں نہیں مانتا؟ کہا جی اس آیت کا مطلب یہ ہے سورج تو آسمان پر ہے، اس کی روشنی ہر جگہ پر ہے۔ میں نے کہا اس آیت کا معنی یہ ہے حضور مدینہ میں ہیں اور آپ کی رحمت ہر جگہ پر ہے۔ میں نے کہا کوئی اور دلیل ہے تو وہ لے آؤ۔ کہا جی ہمارے پاس حدیث بھی ہے۔ میں نے کہا کون سی؟ کہا جی بخاری شریف۔ میں نے کہا بسم اللہ پڑھیں۔ آپ کے علم میں ہے قبر میں فرشتہ 3 سوال کرتا ہے۔ نمبر 1 تیرا رب کون ہے، نمبر 2 تیرا نبی کون ہے، نمبر 3 تیرا دین کیا ہے۔ لیکن بخاری شریف میں لفظ کیا ہے؟ ما ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ کیا جی بندہ فوت ہوا ہے کوٹ نجیب اللہ میں، دفن ہوا ہے کوٹ نجیب اللہ میں، اور فرشتہ اس قبر میں آتا ہے اور پوچھتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ عربی میں 2 لفظ ہیں، ایک لفظ ذالکا، ایک لفظ ھذا۔ جب دور ہو تو کہتے ہیں ذالکا وہ، اور جب قریب ہو تو کہتے ہیں ھذا یہ۔ اگر حضور مدینہ میں ہے تو وہ تو کوٹ نجیب اللہ سے دور ہے۔ فرشتہ کے ما تقول فی ذالک الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور یہاں پر قبر میں ہیں، اور ایک وقت میں بندہ ایک نہیں فوت ہوتا، لاکھوں فوت ہوتے ہیں، لاکھوں قبروں میں سوال ہوتا ہے، لاکھوں قبروں میں یہی جواب ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا حضور ہر قبر میں ہیں، تو پھر حاضر ناظر ہوئے نا، ہر جگہ پہ ہوئے۔ میں نے کہا تیری دلیل کی بنیاد یہ ہے کہ جب قریب ہو تو کہتے ہیں ھذا۔ میں قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہوں، اب تیرے اصول پہ بات کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہے، وہ ستاروں کو پوجا کرتی ہے۔ ابراہیم نے رد کیا تو فرمایا فلما، قرآن کریم میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ستارے کو دیکھا، آسمان پہ تھا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ھذا ربی، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی، استفہامیہ بات کہنا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، میں اس کو رب مان لوں، یہ رب ہے۔ میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام زمین پر ہیں، ستارہ آسمان پر ہے، میت کوٹ نجیب اللہ میں ہے، حضور مدینہ میں ہیں۔ کوٹ نجیب اللہ اور مدینہ کا سفر تھوڑا ہے، زمین سے ستارے کا سفر زیادہ ہے، تو فرشتے نے ذالکا نہیں کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذالکا نہیں فرمایا بلکہ ھذا فرمایا ہے، ذالکا نہیں فرمایا ھذا۔ تو میں نے کہا پھر کہنا چاہیے تھا نا ذالکا ربی، تو کیوں کہا ھذا ربی؟ اس کی تو بس ہو گئی نا، کیونکہ شبہات یاد کیے تو ختم ہو گئے۔ مجھے کہتا ہے تو کیا یہ ضابطہ غلط ہے نحو کا، گرامر کا؟ اگر قریب ہو تو ھذا یہ، اگر دور ہو تو ذالکا وہ۔ میں نے کہا ضابطہ بالکل ٹھیک ہے، تو پھر قرآن غلط ہے؟ میں نے کہا نہیں قرآن بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن بھی ٹھیک ہو اور قانون بھی ٹھیک ہو؟ سوال سمجھ آ گیا؟ میں نے کہا میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک اور مسئلہ سمجھاتا ہوں، تجھے پھر سمجھ آئے گا۔
ایک شخص مجھے کہنے لگا دیوبند والے احناف یہ گستاخ صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا جی ہدایہ کتاب تمہاری ہے؟ میں نے کہا ہماری ہے۔ صاحب ہدایہ کہتا ہے ھذا مذہب ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے، یہ صحابہ کی گستاخی ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا ہے صحابی کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور صحابہ کے بعد ولی کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اور ہدایہ ابو حنیفہ کو کہتا ہے رضی اللہ عنہ۔ اس نے ولی کو صحابی کی جگہ پہ کھڑا کر دیا، دیکھو گستاخی ہے۔ میں نے کہا جو صحابی نہ ہو ولی ہو اس کو رضی اللہ عنہ کہنا یہ گستاخی ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا میں قرآن پڑھتا ہوں، تو نے فتویٰ لگانا ہے اللہ پر اور فتویٰ لگانا ہے قرآن پر۔ قرآن کریم میں ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم۔ مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہم، انصار صحابہ رضی اللہ عنہم، ان کی اتباع کرنے والے بعد والے رضی اللہ عنہم۔ قرآن نے اسے رضی اللہ عنہم کہا جو صحابی نہیں ہے، تو لگا فتویٰ قرآن پہ۔ سمجھ آ رہی؟ مجھے کہتا ہے تو یہ اصول غلط ہے۔ میں نے کہا اصول ٹھیک ہے، اصول غلط ہے، صحابی کو رضی اللہ عنہ اور بعد والے کو رحمت اللہ علیہ۔ میں نے کہا اصول ٹھیک ہے، تو پھر قرآن غلط ہے؟ میں نے کہا قرآن بھی ٹھیک ہے۔ کہتا ہے جی پھر؟ میں نے کہا توجہ رکھنا ذرا، میں اب اس اصول کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دینے لگا ہوں۔ میری عادت ہے میں ہر بات کو مثال سے سمجھاتا ہوں، قانون بھی، قاعدہ بھی، آیت بھی، حدیث بھی، عقیدہ بھی۔ ان پڑھ سے ان پڑھ بندے کے پھر دماغ میں اترتا ہے۔ میری بچی فیصل آباد ایک مدرسے میں پڑھتی ہے، میں فیصل آباد میں تھا، لاہور جانا تھا۔ میں نے پوچھا آپ کے یہاں جمعہ کتنے بجے ہے؟ ایک استاذ کو کہا جی ہمارے یہاں جمعہ 1:30 بجے ہوتا ہے۔ میں نے کہا میں جمعہ آپ کے پاس پڑھوں گا۔ انہوں نے کہا جی آپ نے آنا ہے تو بیان بھی کر دیں۔ میں نے بیان کیا، پھر خطبہ دیا، پھر جمعے کی نماز پڑھائی، اور وہ طلبہ سب مجھے جانتے ہیں، استاذ بھی جانتے ہیں۔ جب فارغ دفتر میں بیٹھے تو میں نے کہا ذرا میری بچی کو بلا دیں میں مل لوں۔ کہا جی آپ کے پاس کارڈ ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا میرے پاس کارڈ؟ مجھ سے بھی کارڈ مانگتے ہو؟ کارڈ کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہا کارڈ کیوں ہوتا ہے مدرسے کا؟ وہ محتمم نہیں تھا نا، استاذ تھا، اس کی تو مجبوری تھی مجھے۔ میں نے کہا کارڈ کیوں ہوتا ہے؟ کہتا ہے جی کوئی باپ نہ ہو اور لے جائے، شوہر نہ ہو لے جائے۔ میں نے کہا مجھے تو آپ جانتے ہیں نا۔ کہا جی غلطی ہوگی، بلا دیتے ہیں۔ میں نے کہا بات سمجھو، بچیوں کے مدرسے میں کارڈ اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی غلط حرکت نہ ہو جائے، اور جب کسی کو جانتے ہو وہاں کارڈ ہو تب بھی ٹھیک ہے، نہ ہو بولو۔ ایک شخص ایسا ہے پتہ نہیں صحابی ہے یا نہیں، جب رضی اللہ عنہ لکھیں گے تو پتہ چلے گا صحابی ہے، رحمت اللہ علیہ لکھیں گے تو پتہ چلے گا صحابی نہیں ہے۔ یہ اصول تب ہے جب پتہ نہ چلے، اور جب بندہ اتنا معروف ہو ہر کسی کو پتہ ہو کہ صحابی نہیں ہے، اس کو رضی اللہ عنہ کہہ دو تب بھی ٹھیک ہے، رحمت اللہ علیہ کہہ دو تب بھی ٹھیک ہے۔ بات سمجھ آئی؟ میں نے کہا علمی جواب تو ہو گیا۔ اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا سوال بددیانتی کا ہے، آپ کا سوال بددیانتی کا ہے، حنفیت سے بغض کا ہے، دیوبندیت سے نفرت کا ہے، اور یہ صرف امت کو توڑنے کے لیے ہے، کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا اچھا یہ علمی سوال ہے، دیانت والا ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا پھر لگاؤ فتویٰ سعودی حکومت پہ، وہ گستاخ صحابہ ہیں۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں آپ کو بھی کہتا ہوں۔ میں نے کہا جاؤ مسجد نبی میں، میں سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں یہ مسجد نبی ہے، یہ اس کے سامنے صحن ہے جہاں پہ وہ چھتریاں لگی ہیں، آپ صحن میں کھڑے ہو جائیں، اوپر لکھا ہے اللہ، نیچے لکھا ہے محمد، ادھر لکھا ہے ابو بکر، ادھر لکھا ہے عثمان، ادھر لکھا ہے عمر، پھر ادھر لکھا ہے نہ ابو بکر، ادھر لکھا ہے عمر، پھر ادھر عثمان،
ادھر علی ہے، ادھر عباس ہے، ادھر ابو ہریرہ ہے۔ میں نے کہا اب دیکھتے جاؤ، پھر آگے ادھر لکھے حسن یہاں موجود ہے، پھر بالکل سیدھا پیچھے جاؤ، وہاں پہ جو پہلا ستون ہے لکھے نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ کیا لکھا ہے؟ لگاؤ فتویٰ۔ میں نے کہا اگر دیانتدار ہوتے تو فتویٰ ان پہ لگاتے، اس کا مطلب یہ کہ دیانت نہیں ہے، بغض ہے۔ جواب تو آ گیا، میں اب سمجھانے لگا ہوں۔ صحابی ہو تو رضی اللہ عنہ ہو، صحابی نہ ہو تو رحمت اللہ علیہ، لیکن ضابطے کے اندر ایک ضابطہ اور ہے، وہ کیا؟ اگر شبہ آ جائے تو رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ، اگر شبہ نہ ہو تو رضی اللہ عنہ، دونوں کو کہنا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا فرشتہ کہتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل، اگر قریب ہو تو ھذا یہ کہتے ہیں، اگر دور ہو تو ذالک وہ کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام زمین پر ہیں، ستارہ آسمان پر ہے، ذالک نہیں ھذا کہا ہے، کیونکہ اصول کے اندر ایک اصول اور ہے، وہ یہ ہے ایک ہے دیکھنے والا، ایک ہے جس کو دیکھتا ہے۔ اگر ان کے درمیان فاصلہ ہو لیکن حجاب نہ ہو تو دور ہو تو تب بھی ھذا کہہ سکتے ہیں۔ ابراہیم زمین پر ہے، ستارہ آسمان پر ہے، حجاب ختم ہو گئے، ھذا ربی کہا ہے۔ میت کوٹ نجیب اللہ میں ہے، پیغمبر مدینہ میں ہے، عالم بدل گیا ہے، حجاب ختم ہو گئے ہیں، تو ما تقول فی ھذا کہا ہے، ما تقول فی ھذا کہا ہے۔ میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں آپ دلائل دیتے چلے جاؤ، جواب ہمارے ذمہ ہے۔